يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لائق صد احترام ناظرین و سامعین مکرم، تحفہ رمضان المبارک کے 14ویں درس میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس درس میں آپ سبھی حضرات کے سامنے روزہ اور زبان کی حفاظت کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں رکھی جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. بہت سارے راتوں کو قیام کرنے والے، تراویح کا اہتمام کرنے والے، تہجد کا اہتمام کرنے والے تو ایسے ہیں انہیں رمضان کے اندر یا رمضان کے باہر بھی راتوں کو شب بیداری کے علاوہ کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کا مکمل حق ادا نہیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبان کی حفاظت پر زور دیا ہے. آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو بیش قیمتی نعمتیں عطا کری ہیں اس میں بہت بڑی نعمت زبان ہے. اس بات کی تصدیق اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس انداز سے کی ہے: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. زبان کی حفاظت سے انسان اپنے آپ کو، اپنی اخلاق کو اور اپنے تمام معاملات کو درست کر لیتا ہے. زبان کی حفاظت سے انسان اپنے آپ کو اور اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے ہم اپنے معافی ضمیر کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو یا تو ہمارے ضمیر کی اور ہماری شخصیت کو نقصان پہنچتا ہے، ذلت اور رسوائی ملتی ہے، یا پھر اسی زبان کی حفاظت کی وجہ سے اور زبان کے خوبصورتی کے ساتھ استعمال کی وجہ سے انسان کو بلند مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے. اسی زبان کی خوبصورت استعمال کے ساتھ انسان کی زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے. انسان اپنے معاملات کو آسان کرتا ہے اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش کروا کے اپنے آپ کو جنت کا مہمان اور جنت کا وارث بناتا ہے. محترم و معظم ناظرین کرام، اگر زبان کی حفاظت ہے تو انسان سلامت ہے، اور اگر زبان کی حفاظت نہیں ہے تو پھر انسان کے معاملات میں خرابی اور گڑبڑی پیدا ہوتی ہے. اگر انسان کی زبان سلامت ہے تو پھر جسم کا ایک ایک عضو سلامت ہے، اور اگر انسان کا زبان ہی، انسان کی زبان میں ہی خرابی اور گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر الفت و محبت کا جنازہ نکل جاتا ہے، قدورتیں اور عداوتیں عروج پر پہنچ جاتی ہیں، تمام معاملات درہم برہم ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے: اذا اصبح ابن آدم، کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، تو انسان کے جسم کا ایک ایک عضو انسان سے التجا کرتا ہے اور کہتا ہے: اتق اللہ فینا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوجت أعوجزنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے ایک ایک عضو انسان کی زبان سے یہ کہتا ہے کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا،
اگر تیرا معاملہ ہی خراب رہا تو ہم بھی بگڑ جائیں گے، اور اگر تیرا معاملہ ٹھیک رہا تو ہم بھی محفوظ رہیں گے۔ خالق و مالک نے ہمیں زبان عطا کری ہے تو اس زبان پر پابندی بھی لگائی ہے، ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم سچی بات کہیں اور بری باتوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ اپنی زبان سے کسی کی شخصیت کو مجروح نہ ہونے دیں، بلکہ اس کی حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت سے ہی انسان کے لیے سلامتی کا راستہ کھلتا ہے، اسی سے اعمال صالحہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا وہ لا محالہ زبان کی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان اگر زبان کی حفاظت کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو انسان اپنی زبان سے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، انسان اپنی اسی زبان سے غیبت چغلی کرنے لگتا ہے، انسان اپنی اسی زبان سے لوگوں کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے، لوگوں کو لان تان کرتا ہے اور لوگوں پر الزام تراشی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر خطا ابن آدم فی لسانہ، کہ انسان کے اکثر غلطیاں اپنے زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور یہی نہیں، زبان کا ناجائز استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کے اعمال صالحہ اور انسان کی شخصیت اس طرح مجروح ہوتی ہے کہ انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ تر وہ کون سی چیزیں جو انسان کو جہنم کے لیے اندر لے کے جانے والی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفم والفرج، وہ دو چیزیں ہیں، وہ شرمگاہ ہے اور زبان ہے جو انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان بغیر سوچے سمجھے کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے، انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اس ایک بات کی وجہ سے جو بات درست نہیں ہوتی ہے، جو بات لوگوں کی شخصیت کو مجروح کرنے والی ہوتی ہے، اس ایک بات کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر اتنا دور ڈال دیتا ہے جتنا مغرب اور مشرق کے درمیان کی دوری ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا تھا کہ اے معاذ، کیا میں آپ کو یہ بات نہ بتاؤں کہ دین کی اصل اسلام، اس کا ستون نماز اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ان ساری چیزوں کی اصل کیا ہے، ان ساری چیزوں کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ اس زبان کی حفاظت کرو۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ کہنے لگے کہ جی ہاں، آپ کی ماں آپ کو گم پائے، اکثر لوگ اور زیادہ تر لوگ اپنی زبان کے بیجا استعمال کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر اس قدر زور دی ہے، لیکن اگر ہم اور آپ رمضان المبارک جیسے بابرکت اور مقدس مہینے کے اندر ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، جو شخص اپنی زبان کا ناجائز استعمال نہیں چھوڑتا ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ وہ اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، یعنی کہ روزہ رکھنے کا معنی یہ نہیں ہے صرف کہ آپ اپنے کھانے پینے کو ترک کر دیں، اپنے خواہشات کو، اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیں، صرف یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی شخص آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ آگے سے اس کو جواب دیں کہ میں روزے سے ہوں، میں آپ کو برا بھلا نہیں کہوں گا۔ اگر ہم اور آپ اپنی زبان کی حفاظت بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نہیں کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں ہمارے روزے کی قبولیت بھی نہ ہو، اس لیے کہ اس قدر وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جو شخص
اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، جو شخص لوگوں کی غیبت کرنا نہیں چھوڑتا ہے، جو شخص چغلی نہیں چھوڑتا ہے، جو شخص لوگوں پر الزام تراشی نہیں چھوڑتا ہے، دن بھر اپنی زبان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتا ہے، گانے گاتے رہتا ہے، وہ انسان اس کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنے ان ساری چیزوں کو، یعنی کہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ کر کے اور اللہ کے لیے وہ بھوکا پیاسا رہے، اس لیے کہ ممکن ہے اس کا روزہ قبول ہی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خیر بات کہے، اچھی بات کہے، بھلی بات کہے، یا پھر خاموش رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت زبان کی حفاظت مومن کی شان ہے، زبان کی حفاظت مومن کی پہچان ہے، زبان کی حفاظت کا مطلب مومن کا اخلاق ہے، زبان کی حفاظت سے لوگوں کے رشتوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کا رشتہ بنتا ہے، زبان کی حفاظت کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں نجات پاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا من سکت فقد نجا، وفی روایت اخری من صمت فقد نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کرنی، جو خاموش رہا، لغویات میں اپنے آپ کو جس نے نہیں مصروف کیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی سب سے بڑی بات کہتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، من یضمن لی بین لحییہ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص اپنے زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ زبان، اس کے ناجائز استعمال کی وجہ سے ہمارے رشتوں میں درار پیدا ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ اللسان لیس ازمن لیکنہ یکسر العظام واللسان لیس سیفا ولیکنہ یسفک الدماء، کہ جو زبان ہے، زبان کے اندر ہڈی تو نہیں ہوتی لیکن یہ زبان ہڈیوں کو توڑنے کا کام کرتی ہے۔ زبان جو ہے یہ تلوار تو نہیں ہوتی ہے لیکن زبان جو ہے خون بہانے کا کام کرتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں، خواہ روزے کی حالت میں ہو یا غیر روزے کی حالت میں ہو۔ اگر ہم اور آپ زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں تو عین ممکن ہے ہمارا صرف یہی ایک گناہ ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔